السلام علیکم ناظرین، ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مسمار کر دیتے تھے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ نے سوال کیا۔ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور پھر درہم ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو سنایا۔ خلیفہ نے اس واقعہ کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں دیکھیں، مرغزاریں دیکھیں، اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا، یہ تو میری بیوی کا محل ہے، کیوں نہ اندر جا کر دیکھا جائے۔ چنانچہ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس محل پر جس عورت کا نام لکھا ہے وہ میری بیوی ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، ہرگز نہیں، یہاں کا دستور الگ ہوتا ہے، محل پہ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر خلیفہ کو خیال آیا کہ لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو انہوں نے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل کو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ تو بہلول نے کہا، خلیفہ کل معاملہ بن دیکھے تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ ہائے! جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو میں تمہارے لیے بھی 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔